روس میں سائبیریا کا انتہائی شمال میں وہ علاقہ جو کہ قطب شمالی کے نزدیک تر اور جہاں درجہ حرارت -90 تک پہنچ جاتا ہے، یہ علاقہ یمل کہلاتا ہے، یعنی زمین کا اختتام۔ بیان ہوتا ہے کہ دنیا میں قدرتی گیس کے سب سے بڑے ذخائر اس علاقے میں، جس کے باعث یہاں حالیہ برسوں میں گیس تلاش کرتی چند بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز نے ڈیرا ڈالا، لیکن یہاں کے اصل اور قدیم باشندے انتہائی مختصر تعداد میں دیگر دنیا سے مکمل طور پر الگ زندگی گزارنے کے عادی ہیں، ایک بہت مشکل دشوار زندگی۔ جولائی 2014 میں وہاں پرواز کرتے ہیلی کاپٹرز کے پائلٹس اچانک چونک پڑے جب انہوں نے اچانک زمین میں 30 میٹر چوڑا ایک سوراخ دیکھا۔ آس پاس کے علاقوں سے کئی سائنسداں وہاں پہنچنا شروع ہوئے تو پتا چلا کہ صرف یہی نہیں بلکہ ایسے کئی مقامات اس علاقے میں ہیں جہاں انتہائی پراسرار انداز میں زمین اندر دھسی ہوئی ہے، ایک کریٹر کی صورت میں۔ کسی نے دعویٰ کیا کہ شہاب ثاقب کے کچھ بھٹکتے ٹکڑے یہاں کے گرے ہیں، اور کچھ کا کہنا یہ تھا کہ زیر زمین گیسوں نے سطح کو بھرپور دباؤ کی وجہ سے اندر نگل لیا۔ زمین کے اچانک پھٹ جانے کو اور جو کچھ اس کے اوپر ہے اس کے اچانک اندر غائب ہو جانے کو عربی میں خسف کہتے ہیں۔ زمانہ ماضی و حال میں ایسے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں جو قوت و حجم میں ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ آخر زمان کی ایک اہم علامت کبریٰ یا بڑی نشانی 3 مقامات پر خسف کا ہونا ہے، لیکن جن خسوف کا ذکر احادیث میں ملتا ہے ان کی خاص حیثیت ہوگی اور ان کی خبر آخری دور میں اچانک چاروں طرف پھیل جائے گی۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کی کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ اس سے پہلے 10 نشانیاں دیکھ لو۔ پھر آپ نے ذکر کیا دھواں، خروج دجال، خروج دابہ، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول، خروج یاجوج و ماجوج، مشرق و مغرب اور جزیرہ نمایاں عرب میں زمین کا دھنس جانا، اور سب سے آخر میں جو علامت ظاہر ہوگی وہ یمن سے ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو ان کے محشر یعنی شام کی طرف دھکیلتی ہوئی لے جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تکبرانہ انداز میں اپنی چادر زمین پر گھسیٹتے ہوئے چل رہا تھا، اسے زمین میں دھسا دیا گیا اور اس میں وہ قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس، لوگ مختلف شہروں میں رہائش اختیار کریں گے، ان میں سے ایک شہر کا نام بصرہ یا بصیرہ ہے، اگر تمہارا وہاں سے گزر ہو یا اس میں داخل ہونے کا اتفاق ہو تو اس کی شوریلی زمینوں سے، اس کی زرعی پیداوار سے، اس کے بازاروں سے اور اس کے عمرہ کے دروازوں سے بچ کے رہنا، تم اس کے نواحی علاقوں تک ہی رہنا، کیونکہ اس شہر والوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، ان پر پتھروں کی بارش ہوگی اور وہاں زلزلے آئیں گے، کچھ لوگ وہاں رات گزاریں گے مگر صبح ہونے سے قبل بندر اور خنزیر بن جائیں گے۔ گویا اس حدیث میں خبر دی گئی ہے کہ لوگ جن مختلف شہروں میں جا کے آباد ہوں گے ان میں سے ایک کا نام بصرہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبردار فرماتے ہیں کہ اس شہر کی شوریلی زمینوں، نباتات، بازاروں سے بھی بچ کے رہ جائے جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں یا خریداری کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ظالم حکمرانوں کے دروازوں تک جانے سے بھی روکا، کیونکہ شہر میں زمین دھنسنے، پتھر برسنے، زلزلے برپا ہونے اور شکلیں مسخ ہونے کے واقعات ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے گرد و نواح میں رہنے کی ہدایت فرمائی۔ زمین دھسنے کے جن 3 واقعات کا تذکرہ
آخر الزمان میں ہے، محققین کے مطابق مشرق میں وہ کہیں مشرق بعید، مغرب میں کسی مغربی ملک میں، اور جزیرہ عرب میں مدینہ منورہ میں میدان بیضا میں۔